بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سیرت طیبہ سے متعلق یہ پہلی ویڈیو ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ حضرت آمینہ اور حضرت عبداللہ کے گھر میں ہوئی۔ حضرت آمینہ مدینۃ المنورہ سے یثرب سے تعلق رکھنے والی ایک انتہائی شریف خاتون، بنو زہرا سے ان کا تعلق تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں عبداللہ، یہ بھی مکۃ المکرمہ کے ایک انتہائی شریف خاندان سے، قریش سے، بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، حضرت عبداللہ کے والد عبد المطلب کے والد ہاشم، یعنی ہاشم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں، اور یہ سلسلہ آگے جا کے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے، ایک حضرت اسحاق، ایک حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق کی نسل میں اللہ رب العزت نے بہت سارے بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کو بھیجا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 18,000 انبیاء اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں، یعنی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بھیجے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک ایسا واحد پیغمبر بھیجا جو امام الانبیاء ہے، جو رسولوں کا سردار ہے، جو میرے اور آپ کے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت اسماعیل کے خاندان سے۔ 22 اپریل 571 عیسوی 22 اپریل 571 عیسوی ربیع الاول کی 12 تاریخ، اور بعض روایتوں کے مطابق 9 تاریخ پیر کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے کچھ ایسے مخصوص واقعات بھی پیش آئے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے اشارے کر رہے، جیسے اصحاب فیل کا واقعہ بڑا مشہور ہے، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا گیا۔ ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کی قربانی کا ایک واقعہ ہے۔ یہ اگر بات کہی جائے گی، سنائی جائے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے واقعات، تو بڑے بات لمبی ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بات شروع کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ساری دنیا کے لیے ایک خوشخبری ہے، ساری کائنات کے لیے ایک سعادت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس دنیا میں تشریف لائے، بہت ساری تبدیلیاں اس دنیا میں پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، باضابطہ واقعات نقل کیے گئے، دنیا کے مختلف حصوں میں ایسے واقعات پیش آئے جیسے مجوسیوں نے ایک آگ جلا رکھی تھی، اس کو کبھی بجھنے نہیں دیا جاتا تھا، 1000 سال سے وہ آتش کدہ جل رہا تھا۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ادھر وہ آگ بجھ گئی، اور کسریٰ کے محل کے جو بڑے بڑے کنگورے تھے، 14 کنگورے وہ زمین بوس ہو گئے، زمین پہ گر گئے۔ ایسے بہت سارے واقعات پیش آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے ہی آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ 2 مہینے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ 2 مہینے پہلے مدینۃ المنورہ کو تشریف لے گئے تھے، یثرب کے مقام پر، وہاں چونکہ ان کا سسرال تھا، وہاں تشریف لے گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یتیم ہیں، والد نہیں ہیں، اور والد بھی وہ
عبداللہ وہ جو حضرت عبد المطلب کے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے سب سے محبوب بیٹے عبداللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ اپنے والد کے سب سے محبوب بیٹے۔ اس لیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو سارے مکہ میں خوشی کا ایک ماحول بن گئے۔ حضرت عبد المطلب گھر تشریف لائے اور اپنے پوتے کو انہوں نے اپنی گود میں اٹھایا، کعبۃ اللہ میں تشریف لے گئے اور اعلان کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، اس کا نام میں نے محمد رکھا ہے۔ محمد نام دادا کا دیا ہوا ہے، عبد المطلب کا دیا ہوا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ بڑا عجیب نام ہے، ہمارے پاس تو ایسے نام نہیں رکھے جاتے۔ دادا نے کہا محمد کا مطلب وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے جس کی ہر کوئی تعریف کرے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اس پوتے کی تعریف ساری دنیا میں عام ہو جائے۔ محمد نام اس لیے رکھا۔ اور والدہ ماجدہ نے، حضرت آمنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا، چونکہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے بطن میں تھے، پیٹ میں تھے، انہوں نے مختلف قسم کے بہت پیارے پیارے خواب دیکھے۔ ان خوابوں میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جو بیٹا تمہیں پیدا ہونے والا ہے اس کا نام احمد رکھنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بشارت دی تھی کہ میرے بعد جو نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام والدہ ماجدہ حضرت آمینہ نے احمد رکھا، اور دادا نے عبد المطلب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ اور پھر عربوں کا ایک دستور تھا، وہاں کا ایک مزاج تھا کہ یہ جو بچے ہر سال مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوتے تھے، ان کو شہروں کی آلودگی سے، گندگیوں سے بچانے کے لیے کسی گاؤں دیہات میں بھیج دیا کر، چونکہ یہ مکۃ المکرمہ ہے اور حج کرنے کے لیے دنیا بھر کے لوگ آ رہے ہیں۔ یہاں دنیا بھر کے لوگوں کے آنے کی وجہ سے مکہ کے لوگوں کا ان سے اختلاط ہو رہا ہے، ملنا ملانا ہو رہا ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو لینگویجز کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ ان کی زبان وہ سیکھ رہے ہیں، ان کی زبان یہ سیکھ رہے ہیں۔ جو خالص عربی زبان تھی وہ مکۃ المکرمہ میں کم پائی جاتی۔ تو عربوں کے نزدیک، مکہ کے لوگوں کے نزدیک دستور یہ تھا کہ ہم اپنے گھروں میں پیدا ہونے والے بچوں کو کسی گاؤں دیہات میں بھیج دیں تاکہ وہاں ان کو اچھی آب و ہوا ملے، وہاں ان کو ماحول اچھا ملے، شہروں کی آلودگی سے، گندگی سے پاک رہیں، اور لینگویج بھی، زبان بھی بالکل صاف ستھری رہے۔ اس مقصد کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اس سال بھی بہت سارے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مکۃ المکرمہ میں بچوں کو لینے کے لیے آئے، لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اس لیے جو بڑے بڑے لوگ تھے رضاعت کے لیے جو آئے تھے، دودھ پلانے کے لیے جو بچوں کو لے جانا چاہتے تھے، بڑے خاندانوں کے لوگ، کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے تیار۔ اور ادھر حضرت حلیمہ تھیں جو ایک کمزور اونٹنی پر آئی تھیں، دیر سے آئی تھیں، وہ خود اتنی کمزور تھیں کہ ان کا بچہ بھی پیٹ بھر کر دودھ نہیں پی سکتا تھا، تو کوئی ان کو بچہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن یہ اللہ کا ایک نظام، اللہ کا ایک دستور، حضرت حلیمہ کی قسمت کو چمکانا تھا۔ اخیر میں ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے اور ادھر حضرت حلیمہ بچ گئی۔ مجبوری میں صحیح انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لے لیا اور لے کے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے گاؤں کو چلی گئیں۔ بنو سعد کا یہ جو خاندان ہے، یہ خاندان انتہائی شریف معزز خاندان، یہ خاندان زبان کے اعتبار سے، بول چال کے اعتبار سے بڑا مشہور،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں بن گئی حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا ہے۔ یہ پہلی ویڈیو ہے، انشاءاللہ آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں اور بھی ایسی تفصیلات سنائی جاتی رہیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو سننے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔